تیار ہو جاؤ، تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرو، قوم کو عملی میدان میں اترنے کی دعوت۔ بے شک۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ حضرت کی انکساری تھی، ورنہ حضرت کے علم کے بارے میں آپ کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہوگا کہ جتنے یہ علماء کرام کی جماعت اسٹیج پر تشریف فرما ہے، ان سب میں نے حضرت ہی کی بارگاہ میں ذانوِ ادب طے کیا ہے، ہم سب حضرت ہی کے شاگرد۔ بے شک بے شک، یہ سچی بات ہے اور یہ مبنی بر حقیقت ہے۔ اور حضرت جو شرح بخاری امداد القاری کے نام سے جو موسوم ہے، اردو زبان میں تحریر فرما رہے ہیں، تو وہ عام عوام اہل سنت کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ بے شک، یہ علماء ہی کے لیے نہیں بلکہ اردو زبان اسی لیے چنی گئی ہے کہ اس میں عوام بھی جو عربی زبان ہے اس کا ترجمہ نیچے دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر میں چند نمونے کے طور پر حدیثیں پیش کروں اور اس میں جو مطلب آپ کے لیے بھی لائے عمل باتیں ہیں، اس میں آپ کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ اردو زبان میں ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ دستار بندی کے تعلق سے بھی جلسہ ہے، اور حضرت نے جس کتاب کی شرح جو کر رہے ہیں امداد القاری جس کا نام ہے، اس کے اندر جگہ جگہ تعلیم قرآن کے فضائل سے متعلق حدیثیں بیان کی گئی ہیں، کتاب العلم کے اندر بھی بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میری نظر سے گزری، آپ ذرا توجہ فرمائیں، جس کی سند یوں ہے: حدثنا اسحاق بن منصور اخبرنا يزيد بن عبد ربه حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن الجرشة ان سمعت عن جبير بن نفير يقول سمعت النواس سمعان الكلابي يقول سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملونه تقدمه سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهما غمامتان أو ظلتان بينهما سودان كأنهما شرق أو حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما۔ یہاں مسجد میں تشریف فرما لوگوں ذرا سنو، آج ہم عملی میدان سے کوسوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ امداد القاری اسی نظریے کے اعتبار سے بھی لکھی گئی ہے تاکہ عام انسان اپنی زندگی میں اس کو خریدے، اور جن کو عربی نہیں آتی ہے تو وہ اس کا ترجمہ پڑھے اور تشریح پڑھے۔ اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جو دی گئی ہے ان کا ترجمہ بغور پڑھے اور عملی میدان میں اترنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر آپ میں سے اکثر لوگ ناظرہ دیکھ کر قرآن کریم پڑھ لیتے ہوں گے، یہ علماء حفاظ اور قرآن تو پڑھتے ہی ہیں، آپ کو بھی پڑھنا آتا ہوگا۔ اس میں سورۃ البقرہ بھی ہے قرآن کریم کے اندر اور سورہ آل عمران بھی ہے قرآن کریم کے اندر۔ ان دونوں سورتوں کے بارے میں حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پیارے صحابی ہیں حضرت سمعان نواس بن سمعان وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں فرمایا کہ جو میرا امتی دنیا میں رہ کر کے سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گا، سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا، تو قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یہ سورہ بقرہ اس کی سفارش کرتی نظر آئے گی۔
سبحان اللہ. سورۃ البقرہ و آل عمران. اب ذرا جب یہ اردو میں ترجمہ ہوگا تو ہر ایک انسان اس کو پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا, اس کو بھی یاد ہو جائے گی. کانت تقدمہ, اس کی وضاحت کی تقدمہ سورۃ البقرہ. آج معاشرے کے حالات کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے, معاف کیجیے گا. ہمارا معاشرہ عملی میدان سے بالکل کوسوں دور ہوتا چلا جا رہا ہے. بس پوری رات جب سے سن لیا کرتے ہیں. آج مقررین کے اندازے کو دیکھا جاتا ہے کہ فلاں مقرر کا انداز بڑا ہنسانے والا تھا, فلاں مقرر کا انداز بڑا لطیفے بازی اور قصے کہانیاں سنانے والا تھا. اے یہاں رام نگر کے بسنے والے خوش عقیدہ لوگوں میں بتانا چاہوں گا, آپ اگر لطیفے بازی قصے کہانیاں کے لیے تقریر سن رہے ہو تو وہ بھی رد کیا جا رہا ہے. آج اگر آپ ہیلے بازیاں کرتے ہو تو وہ بھی رد کیا جا رہا ہے. میں کہنا یہ چاہوں گا, اگر آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سب سے بہتر یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو گے. اور اس کی شہادت حدیث قدسی کے اندر بھی ہے. میں آپ کو بتاؤں, اسٹڈی کرو, مطالعہ کرو. تقریر چیخنے چلانے کا نام یا خالی لطیفے بازی قصے کہانیاں کا نام نہیں ہے, بلکہ اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ. اردو کی کتابیں پڑھو, اپنے گھروں کو جا کر کے بچوں کو اسلامیات بتاؤ, اپنی بیٹیوں کو پردے کی باتیں بتاؤ, جو بھی اسلامی احکام ہیں ان سے روشناس کراؤ. اٹھائیے, کتاب کا نام ہے شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور. یہ عربی میں نام ہے اور یہ کس نے لکھی ہے؟ لکھنے والے کا نام بڑے جلیل القدر عالم دین ہے, علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. اور یہ وہ علامہ جلال الدین سیوطی ہے, یہ علماء بیٹھے ہیں. علامہ جلال الدین علیہ الرحمۃ والرضوان ارشاد فرماتے ہیں, کیا ہے ذرا دیکھیں. کتاب کا نام ہے شرح الصدور. اعلیٰ حضرت جب ان کا نام لیتے ہیں نا تو جلال الدین کے نام سے ان کو یاد کرتے ہیں. اور انہوں نے میرے آقا کا دیدار عالم بیداری میں ایک مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 3 مرتبہ نہیں, بلکہ 75 مرتبہ میرے آقا کا دیدار فرمایا. سبحان اللہ, 75 مرتبہ عالم بیداری میں وہ حدیث قدسی تخریج کرتے ہیں اپنی کتاب میں. ذرا توجہ کریں, اس کی سند یوں ہے, وَأَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ عن طريق يزيد الرقاشي عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى لملك الموت انطلق الى وليه انطلق الى وليه انطلق الى وليه فاتني به فاني قد جربته بالسراء والضراء فوجدته احب اني لاريد ان اريحه من هموم الدنيا وغمومها فيجيء ملك الموت عنده ومعه 500 من الملائكة ومعهم حنوط من حنوط الجنة ومعهم كفن من أكفان الجنة فيجلس ملك الموت عنده فيقول للروح يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى ربك راضية مرضية فيقول للروح هنيئا لك فيقول الجسد للروح مثل كذلك إلى آخر الحديث پورا. یعنی متن حدیث اگر پڑھا جائے تو ٹائم لگ جائے گا. میں آپ کو بتانا چاہوں ترجمہ اس کا شارٹ کٹ میں یہ ہے, ذرا غور کریں. اگر آپ عملی میدان میں اتریں گے, اگر آپ اللہ اور رسول کی رضا کے لیے زندگی گزاریں گے, بہت ہو چکا, موتیں اچانک آ رہی ہیں, جس سے کہانیاں لطیفے بازیوں سے دور رہو, آپس میں چغلی اور غیبت سے بھی دور رہو, جتنے بھی ممنوعات شرعیہ ہیں ان سے دور رہو. اس لیے کہ جب پرہیزگاری کے اعتبار سے زندگی گزارو گے تو حدیث قدسی جس میں کلام اللہ کا ہوتا ہے, اور نبی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں, اس کے اندر فرمایا گیا جب کوئی پرہیزگار بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس دار الفانی سے پوچھ کرتا ہے اور اس کو الوداع السلام کہہ کر کے جانا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ملک الموت مقرب فرشتے سے کہتا ہے انطلق الی ولی, میرے ولی کے پاس چلے جاؤ. سبحان اللہ. ولی کسے کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں. جتنا مبارک بندہ ہوگا وہ جسے ولی کہا جا رہا ہے, جسے دوست کہا جا رہا ہے. آج آپ کا ہمارا حال یہ ہے, بس تقریر سنی ادھر سے سنی ادھر کو نکال دیا, اور بالکل رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان کا مہینہ ہو, ہمارا معاشرہ بدعملی کے اتنے اعلیٰ معیار پر پہنچ گیا ہے, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں مسجدیں ہماری ویران نظر آ رہی ہے بظاہر, بس جمعہ آ گئے, اس کے بعد ظہر کے سناٹا, کچھ آدمیوں کے اثر میں بھی وہی حال رہتا ہے, مغرب و عشاء میں بھی وہی حال رہتا ہے.
ہے، بس جذباتی باتیں سن لیا کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا کہا کچھ نہیں، کیا لائے پتہ نہیں، عملی میدان سے بالکل بے سکون ہے۔ اے یہاں کے میرے بھولے والے سنیو ذرا سنو، اگر آپ پرہیزگاری اختیار کریں گے، اگر آپ اردو کی کتابیں اسلامی معلومات کے اعتبار سے پڑھیں گے، آپ بہار شریعت پڑھیں گے، آپ امداد القاری خریدو اور خریدنے کے بعد اپنے رشتے داروں میں بٹوا کر ان میں دین پھیلانے کی غرض سے اس کو جگہ جگہ پہنچاؤ اور اس سے استفادہ فائدہ حاصل کرو۔ اگر آپ تقویٰ پرہیزگاری اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ملک الموت سے تمہاری موت کے وقت فرمائے گا انطلق الی ولی انطلق الی ولی، میرے دوست کے پاس چلے جاؤ، اور فرمائے گا فاتنی بھی، اس کی روح کو نکال کر میرے پاس لاؤ، فإنی قد جربتہ، میں نے اپنے بندے کو خوشی میں بھی آزمایا اور میں نے اپنے بندے کو غم میں بھی آزمایا، مگر میں نے اپنے بندے کو شکر گزار بننا پایا۔ فإنی قد جربتہ بالسراء والضراء، میں نے خوشی میں بھی آزمایا اپنے بندے کو اور غم میں بھی آزمایا، مگر کیسا بندہ پایا؟ اپنا شکر گزار بندہ پایا۔ اب آگے ذرا چلے، اپنے بچوں کو تعلیم بھی دو تو اسلامی تعلیم دو۔ آج عجیب و غریب ماحول ہوتا چلا جا رہا ہے، بگاڑ دیا گیا ہے معاشرہ، کچھ معاشرے والوں کی غلطیاں ہیں اور کچھ مطلب یہ ہے کہ اور بھی معاملات اس میں نظر آتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر، توجہ سے سننا ذرا، ہم کوئی اپنی تقریر یا مقرر آدمی میں نہیں ہوں، بس جو دل کے اندر فیل کر رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، اور ان کا جو حال ہے، معاشرے کا جو حال ہے، اسے دیکھ کر ذرا بڑا غم ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ آگے چلیے، ایک تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر فرشتہ آ جاتا ہے اور اکیلے نہیں آتے ہیں، یہ علماء بیٹھے ہیں، حدیث قدسی کے اندر ہے وَمَعَهُ 500 مِنَ الْمَلَائِكَةِ، ایک فرشتہ نہیں ہوتا ہے پرہیزگار کی موت کے وقت، جو فرشتے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ حدیث پاک گواہ ہے مَعَهُ 500 مِنَ الْمَلَائِكَةِ، اس کے ساتھ 500 فرشتے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اور 500 فرشتوں میں سے ہر ایک کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وَمَعَهُ 500 مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَمَعَهُ حَدَثٌ مِنْ حَدَثِ الْجَنَّةِ وَمَعَهُ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ، یعنی مطلب یہ ہے پرہیزگاری آپ نے اختیار کی ہے، جب آپ کی موت کا وقت آئے گا، آپ کو بعد میں منڈی یعنی جہاں بھی بازار ہوگی، آپ کو بعد میں کفن لینے کے لیے جاؤ گے، آپ بعد میں خوشبو کا اہتمام کرو گے، آپ بعد میں اس کے لیے کفن کا انتظام کرو گے، مگر باہر تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے، باہر اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے، باہر نعت کی تنہائیوں میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے اور ندی کے اجالوں میں اللہ کے لیے نماز پڑھنے والے، تجھے مبارک ہو کہ رات کی تنہائی میں پوری دنیا کے آرام کے مزے میں نہیں ہوتی ہے، مگر جب تو پرہیزگار ہو کے دنیا سے جائے گا تو ایک فرشتہ نہیں بلکہ تیرے استقبال کے لیے 500 فرشتے آئیں گے، سبحان اللہ، 500 فرشتے آئیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وہ محمود شارٹ کٹ میں ذرا دیکھیں، اور جو علماء کرام آئیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا جانتے ہو؟ حضرت ملک الموت آئیں گے اور آنے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ فرمائیں گے فیقول روح سے کہیں گے یا ایتھا الروح الطیبہ۔ آج تو عجیب معاشرے کا حال بن گیا ہے، لوگ فون کرتے ہیں کہ آپ مفتی شکیل صاحب بول رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں، لیکن ایک دم یہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ کی تاریخ چاہیے، کیا مجمع کے اندر تقریر اپنی جماعت ہوتی؟ یہ بات میری کہیں بھی سمجھ میں نہیں آتی، لوگوں کا حال یہ بن گیا ہے، یہ زمانے کا معاملہ کیا ہے؟ یعنی لوگوں کی واہواہی حاصل کر لو گے، لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاؤ گے، اپنا سکہ لوگوں پر جما دو گے اور لوگ آپ کو بار بار بلائیں کہ یہ کام آتا ہے، اچھا 5 منٹ کی تقریر بھیج دیا جائے، یہ سب ڈیمانڈیں ہونے لگی ہیں، یہ سب لوگوں کا اظہار ہونے لگا ہے۔ یاد کرو دو دن بھی اس حدیث پاک کا دوسرا رخ ذرا دیکھیں، اگر آپ دکھاوے کے لیے پیارے کام کرو گے، اگر آپ نمازوں کو اعلان چھوڑو گے، اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرو گے، تو دوسرا رخ حدیث پاک کا یہ بھی ہے وَأَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ عن طريق يزيد الرقاشي عن أنس يقول الله تبارك وتعالى لملك الموت انطلق إلى عدوي انطلق إلى عدوي انطلق إلى عدوي فأتني به فإني قد جربته بالسراء والضراء۔ اللہ فرمائے گا نمازوں کو چھوڑنے والا جب دنیا سے جائے گا، دکھاوے کے طور پر کام کرنے والا جب دنیا سے جائے گا اور ناشکری کرنے والا جب دنیا سے جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ملک الموت فرشتے سے فرمائے گا انطلق الی عدوی، میرے دشمن کے پاس
چلے جاؤ اللہ اکبر، حال کیا ہوگا اس وقت جب فرمائے گا دشمن کے پاس چلے جاؤ ملک الموت اکیلے نہیں آئیں گے، 500 فرشتے اب بھی آئیں گے، یہ علماء بیٹھے ہیں گناہگار کی روح کو نکالنے جب آئیں گے تو ان میں سے ہر ایک فرشتے کے ساتھ کیا ہوگا، معہم سفود من نار سین فی باودان۔ ڈکشنری میں اگر آپ اس کا معنی دیکھیں گے، کتاب لغت کی کھول کر کے دیکھیں گے تو سین فی باودان اس کا معنی ہوتا ہے آنگڑا۔ ابھی شامی کباب کھانے کا اتفاق ہوا ہوگا، آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا، لوہے پر جو شامی کباب سکھاتے ہیں اور پورے بناتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے، سفود کہا جاتا ہے، لوہے کا آنگڑا۔ لیکن گناہگار کی روح جب نکالی جائے گی تو وہ لوہے کا آنگڑا نہیں ہوگا بلکہ سین فی باودان سفود من نار، وہ آگ کا آنگڑا ہوگا۔ اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے جب ملک الموت اس گناہگار کی روح نکالنے کے قریب ہوں گے فَإِذَا دَخَلَ وَصَلَ إِلَى شَعْرِهِ وَبَطْنِهِ وَإِرْقِهِ وَعَظْمِهِ وَلَحْمِهِ، جب تو لوہے کا آنگڑا نہیں بلکہ آگ کا آنگڑا اس کی روح کو نکالنے کے لیے داخل کریں گے تو اس کی بال کو پار کرتا ہوا، اس کے کھال کو پار کرتا ہوا، اس کے گوشت کو پار کرتا ہوا، اس کی ہڈیوں کو پار کرتا ہوا وہ آگ کا آنکڑا اس کے جسم سے باہر نکل جائے گا۔ کیا حال ہوگا گناہگاروں، ہم لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، آج بڑے مگن نظر آ رہے ہیں، ارے موت کے وقت جو ہوگا دیکھا جائے گا، ایسا نہیں ہے، یہ سب حدیثیں ہیں اور جو میں نے پڑھی ہے حدیث کی سب سے اعلیٰ کوالٹی اعلیٰ قسم ہے، حوالے کے طور پر ہم حوالے کے طور پر بولتے ہیں، کتاب کا نام بھی شرح الصدور بولا میں نے، علامہ جلال الدین کی لکھی ہوئی ہے۔ اور ایک اور آخری بات بتا کر رخصت ہو جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بات کم ہونی چاہیے مگر لوگ کو عملی میدان میں اترنے کا جام پہنچنا چاہیے، ان کو دعوت فکر دینی چاہیے، اور ان کا حال کیا ہو چکا ہے یہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ کتاب کا نام ہے التذکرہ فی احوال الموتى وامور الاخرہ، علامہ قرطبی انصاری کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ایک آیت کریمہ کے تحت انہوں نے کچھ کہا ہے، آیت کریمہ ہے 14ویں پارے کی، لہا سبعۃ ابواب، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اس کے تحت علامہ قرطبی انصاری کہتے ہیں جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ الاول جہنم یقال جہنم لانه يتجهم وجوه الرجال والنساء والزانية لظى وفي التنزيل العزيز كلا انها لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين والطبقة السادسة الحطمة وفي التنزيل العزيز ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله عددا يحسب ان ماله اخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما ادراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة انها عليهم مؤصدة في عمل ممددة والطبقة الرابعة السقر وفي التنزيل العزيز ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخالدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين۔ اور ایک طبقہ ہے سعیر وفي التنزيل العزيز كلما خبت زدناهم سعيرا، اس سعیر کے بارے میں فرمایا گیا، لفظ سعیر عربی کا لفظ ہے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے جب سے یہ طبقہ پیدا کیا گیا ہے اس میں کبھی بھی آگ بجھی نہیں ہے جہنم کی۔ آج فضائل و مناقب سنتے ہو اور مگر ہوتے ہو، مانتا ہوں فضائل و مناقب برحق ہے، کتابیں بھری ہوئی ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر بھی ہے، لیکن جہنم کے عذاب سے کیوں غافل ہوتے چلے جا رہے ہو؟ نوجوانوں کو دیکھو تو موبائل میں لگا ہوا ہے، نوجوانوں کو دیکھو تو گالی گلوچ میں لگا ہوا ہے، ہمارے کچھ اہل عمر والوں کو دیکھو تو وہ بھی نماز کو چھوڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ جہنم کے طبقات کا ذرا کام سنو، سعیر نامی طبقہ بھی ہے، اور ایک طبقہ ہے حاویہ وفي التنزيل العزيز القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ یہ اگر آپ چاہیں، اگر اجازت ہو تو شارٹ کٹ میں اس کا ترجمہ واضح کر دیا جائے اور آپ کو عملی میدان میں اترنے کی دعوت فکر دے دی جائے۔ پہلا طبقہ جہنم ہے، اس کا ترجمہ کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا، ذرا دیکھیں اور اس کو ذہن نشی کر لیں اور علماء کا ادب و احترام کرنے میں لگ جائے اور علم دین کو پھیلانے میں لگ جائے، چاہے کتاب کو نشر کرنے کا معاملہ ہو، یہ بھی دین کی خدمت ہے، یا یہ جو کتابیں چھپتی ہیں جو یعنی شروع حدیث چھپتی ہے ان کو بھی دور دور تک پہنچایا جائے خرید کر کے اور اپنے رشتے دار عزیز و
اقارب میں پہنچایا جائے، یہ بھی ثواب کا بہت بڑا ذریعہ ہے. آپ کے عزیز و اقارب کو ثواب پہنچے گا، ان کی بخشی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور ان کی قبر کو منور کر دیا جائے گا انشاءاللہ. دیکھیے حدیث پاک کے اندر بھی کہا گیا ہے روایت میں، پہلا طبقہ جہنم ہے. جہنم کو جہنم کیوں کہا جاتا ہے؟ لوگوں کے بالوں کو گھسیٹتا ہوا چہروں کے پر اس میں لے جایا جائے گا، وہ جہنم ہے. دوسرا طبقہ لظا ہے. لظا کا کام کیا ہوگا؟ یہ چمڑی کو ابھیڑنے کا کھال کھینچنے لگا، اور اس میں لوگوں کو ڈالا جائے گا، اس میں لوگوں کو ڈالا جائے گا. ان کو توحید کی طرف بلایا گیا تھا، مگر انہوں نے توحید کا اقرار نہیں کیا تھا. وہ بے ایمان ہو کر دنیا سے گئے تھے، وہ بدعقیدہ ہو کر دنیا سے گئے تھے. اس طبقے کے اندر اس کو ڈالا جائے گا. تیسرا طبقہ ہوتا ہے، اس میں 3 لوگوں کو ڈالا جائے گا. آپس میں جو غیبت کرتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں کہ فلاں بن فلاں ایسا ہے، جو غیبت اور چوری میں راتوں دن مصروف رہتے ہیں، اس طبقے ثالثہ میں اس کو ڈالا جائے گا. قرآن کی آیت کریمہ گواہ ہے، ویل لکل ہمزہ، بالخصوص عورتوں میں، عورتیں رات دن جو غیبت اور چوری میں لگی رہتی ہیں، اس طبقے کے بارے میں خاص طور سے سنیں. جو بول رہے وہ لکھا جا رہا ہے، اچھا بولو گے وہ بھی لکھا جا رہا ہے، اور زبان سے بےہودہ گوئی کرو گے وہ بھی لکھا جا رہا ہے. اور ایک طبقہ کیا ہے؟ سحر ہے. سحر کا بھی ایک طبقہ کا معاملہ کیا ہے؟ پوچھا جائے گا جو لوگ سفر میں جائیں گے، تمہیں سفر میں کیا چیز دے گئی؟ وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم بےہودہ گوئی کرتے تھے. یہ طبقہ ثالثہ ہے. چوتھا طبقہ کیا ہے؟ سعید ہے. اور سعید طبقہ نامی جو سبق طبقہ ہے، اس کے اندر جب سے معاملہ ہے 300 گھر ہے، ہر گھر میں محل ہے، اور ہر محل میں سانپ یا بچھو ہے. اس میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو نمازوں کو چھوڑا کرتے تھے. اس لیے ضروری ہے میں کہنا یہ چاہوں گا، آخری طبقہ آگیا ہے جس میں صحابہ کرام کے گستاخوں کو ڈالا جائے گا. ادھر توجہ کریں. آپ سے پہلے یہ کیا ہوگا؟ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کریں. یہ کتاب کو یاد و تعلیم آپ کو بتا رہی ہے، یہ ہمارے استاد بنائی مقام نے تشریف فرمائی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی بول سکتا ہوں اور ہر کوئی کی خوبیاں بیان کر سکتا ہوں، مگر ہمارے استاد بنائی مقام نے ایک اچھی بات کہی کہ لوگوں کو پیغام پہنچایا جائے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا لوگوں کو اس کو خریدنے کا پیغام پہنچانا بھی یہ بھی الحمدللہ یہ بھی بخشش کا ذریعہ ہو سکتا ہے. اللہ چاہے اور خلوص اگر اس کے اندر ہوگا کہ ہم خرید کر دوسروں تک پہنچائیں اور اس کا خود بھی مطالعہ کریں اور اس کی خصوصیات کو دیکھیں. جو بھی حدیث پاک ہے ہمارے استاد گرامی مقام نے اس کا عربی متن پہلے اوپر سند کے ساتھ ذکر کر دیا ہے، اور اس کے بعد الگ الگ انداز میں بحث فرمائی ہے. کہیں راویوں کے حالات سے گفتگو کی ہے، اور کہیں سند حدیث کے اعتبار سے گفتگو کی ہے، اور کہیں کسی اعتبار سے گفتگو کی ہے. جھلک میں آپ کو دکھا دینا چاہتا ہوں ایک حدیث پاک قرآن کی تعلیم کے حوالے سے جس کا مطلب یہ ہے عن ابی صالح قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن وعمل به ألبس والده تاج يوم القيامة فهو أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. یہ حدیث پاک اس میں بھی نقل کی گئی ہے، بخاری شریف کے اندر بھی نقل کی گئی ہے، تو اس میں بھی ہوگی. اس کے اندر خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں 5 راوی ہیں اور ہر ایک راوی کے ثقہ ہونے پر مہر لگاتے ہیں. چنانچہ الگ الگ طور سے الگ الگ راوی کے حالات کو مختصر انداز میں ذکر کرتے ہیں. اس سے عام انسان کو معلومات ہوگی. اس کے بعد جو اس میں سخت کلمے آتے ہیں، مشکل کلمے آتے ہیں، ان کی ویچنا اور ان کی شرح کرتے ہیں. عام سے عام انسان اگر اس کو پڑھے گا تو اس کے سمجھ میں آتی چلی جائے گی. تم خود بھی سمجھو، اپنے بچوں کو بھی عشاء کے بعد درس کے طور پر کم سے کم حدیث کا ایک جملہ آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو پڑوس میں مسجد ہے، علماء کرام اس میں ہوتے ہیں، ان کی بارگاہ میں زانوے ادب دے کرو، حدیث پاک کا مفہوم سمجھو. بلکہ میں تو کہنا یہ چاہوں گا ہمارے علماء ہمارے ائمہ جن جن مساجد میں یہ وہ فریضہ انجام دے رہے ہیں، وہ درس کے طور پر چاہے ایک ہی حدیث کیوں نہ ہو، مگر درس کے طور پر ہماری عوام اہل سنت کو حدیث کا سبق پڑھائے تاکہ ہماری عوام اہل سنت کم از کم جب ایک حدیث سنے گی، ایک روزانہ کا صحیح، تیسرے دن یا ہفتے میں 2 بار صحیح، تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. لوگ حدیث کی اہمیت سے روشناس ہوں گے اور حدیث کے احکام پر عمل پیرا ہو کر کے اپنے خانے دل کو منور کریں گے. میری اس مختصر سی گفتگو کو اپنے ذہن میں اتار لینا اور عملی میدان میں اترنے کی کوشش کرنا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، دارین کی شہادتوں سے مالا مال فرمائے. میں نے اپنی گفتگو میں جو فضل یہ سہمت مجھ سے لفظ ہو گئی